آج میری شادی تھی اور میں دلہن بنی بیٹی تھی کہ اچانک شور اٹھا، بارات آ گئی، ساتھ ہی پٹاخوں اور ہوائی فائرنگ کی آوازیں آنے لگے۔ میرا دل تو زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اب میں اپنے ماں باپ کے گھر میں صرف چند گھڑیوں کی مہمان تھی۔ اس کے بعد مجھے باقی کی ساری زندگی ایک انجان شخص کے ساتھ گزارنے تھی، جس سے آج میری شادی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا دل سوکھے پتوں کی مانند لرزنے لگا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ باہر سے غیر معمولی قسم کا شور آنے لگا، جس میں مردوں کے تیز بولنے کی آوازیں اور کچھ عورتوں کے رونے کی آوازیں بھی شامل تھی۔ ساتھ ساتھ ایسی آوازیں بھی آ رہی تھی جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اس کو اسپتال لے جاؤ۔ پھر اچانک سے آواز آئی کہ پولیس کو کال کرو۔ میرا دل ڈر کے رہ گیا کہ پتہ نہیں اچانک ایسا کیا ہو گیا جو ایسی آوازیں آنے لگی ہے۔ میں اکیلے کمرے میں بیٹھی بے چین ہو رہی تھی کہ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے۔ اس دوران میری چھوٹی بہن بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپی باہر بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ دلہے کے بھائی نے ہوائی فائرنگ چلایا جو کہ محلے کے لڑکے کو لگ گیا ہے۔ اس کی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے اور اس کو ہسپتال لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے اور پریشانی سے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد پولیس آ گئی اور میرے ہونے والے شوہر اور اس کے بھائی کو گرفتار کر کے تانے میں لے گئے۔ جس گھر میں ابھی خوشیاں تھی اور شہنائی بج رہی تھی، وہ ایک دم سوگ کا سما بن گیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد میرے ابو اور میرے تایا ابو کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے کہنے لگے، آج اگر تمہاری رخصتی نہ ہوئی تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ دلہے کو رہا کرنے پر راضی نہیں ہے، بس اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ تم خود ہمارے ساتھ تانے چلو اور اپنے دلہے کی ضمانت کے لیے تانے دار سے بات کرو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارا سرخ جوڑا دیکھ کر رحم کھا لے اور ان کو رہا کر دے۔ میں اس وقت شادی کے جوڑے میں ہی اپنے ابو کے ساتھ تانے روانہ ہو گئی۔ میرے ابو باہر رک گئے اور میں اکیلے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد مجھے تانے دار کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ ایک ہیبت ناک شکل والا انسان تھا۔ وہ میز پر ٹائی رکھ کے سگریٹ پی رہا تھا اور اس کی بڑی بڑی مونچھوں نے اس کے چہرے کو مزید خوفناک بنا رکھا تھا۔ میری بات سن کر وہ کافی دیر مجھے گورتا رہا اور پھر کہنے لگا، اچھا تو سہاگ رات منانے کی بہت جلدی ہے تم کو۔ اس کی بات سن کر میں شرم سے پانی ہو گئی، لیکن خاموش رہی۔ وہ چالاک انسان ہماری مجبوری سمجھ چکا تھا اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ لڑکی ضمانت تو بہت مشکل ہے، کیونکہ جس کو گولی لگی ہے اس کی حالت خطرے میں ہے۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور پریشانی سے انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہوا میرے پاس آ کھڑا ہوا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ ایک شرط پر تمہارے دلہے کو چھوڑ دوں گا۔ اگر تمہیں آج ہی اپنا دلہا چاہیے تو اس سے پہلے تمہیں میری دلہن بننا پڑے گا۔ میں اس کی بات سمجھ گئی اور مزید پریشان ہو گئی۔ مجھے کسی صورت بھی اس کی آفر قبول نہیں تھی۔ میں چپ چاپ تانے سے باہر نکل آئی۔ سامنے دیکھا تو میرا باپ گھنٹوں میں منہ چھپا کر رو رہا تھا۔ مجھ سے اس کی بے بسی نہ دیکھی گئی کہ آج وہ میری وجہ سے کتنا مجبور تھا۔ میں الٹے قدموں تانے دار کے پاس واپس آ گئی اور اسے کہنے لگی کہ پہلے مجھے اپنے ہونے والے شوہر سے ملنے دو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گی۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو آواز دی اور اس کے ساتھ مجھے بھیج دیا جہاں میرا ہونے والا شوہر موجود تھا۔ وہ شیروانی پہنے، گلے میں مالا ڈالے، پریشان سا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول اٹھا کہ مجھے معلوم تھا کہ میری ہونے والی دلہن ضرور مجھے بچانے آئے گی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ قدرت نے ہماری پہلی ملاقات کا انتظام کہاں رکھا ہے۔ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ تانے دار آپ کی رہائی کے لیے میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں آپ سے پہلے کچھ دیر کے لیے اس کی بیوی بنوں، ورنہ اگر وہ لڑکا مر گیا تو تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے جیل میں رہو گے۔